السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہمارے معاشرے کے ہزاروں گھروں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے بے شمار عورتیں پریشان ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات خاندان ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیوی کے خرچے اور شوہر کی ذمہ داری کے بارے میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بیوی کو کھانے کے چند پیسے دے دیے یا کبھی کبھار کوئی ضرورت پوری کر دیں تو ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خود آرام اور آسائش کی زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنی بیوی اور بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کاروبار، دوستوں اور شوق پر تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں مگر گھر والوں کے لیے پیسے دیتے ہوئے ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے نہ صرف عبادات کے احکام دیے ہیں بلکہ خاندانی زندگی کے اصول بھی واضح کیے ہیں۔ قرآن و سنت میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں، اور ان میں سب سے اہم حق نفقہ یعنی خرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری صرف حکم چلانا نہیں بلکہ اپنے مال سے گھر کا نظام چلانا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور بچوں کا خرچہ ادا نہیں کرتا تو وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے غفلت برت رہا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، جب ایک عورت اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے تو اسلام نے اس کے مالی تحفظ کی ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ اس کے باپ پر نہیں، اس کے بھائی پر نہیں بلکہ اس کے شوہر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے عظیم نصیحتیں فرمائیں تو عورتوں کے حقوق کا بھی خصوصی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں، یہ وہ نصیحت ہے جو نبی کریم نے اپنی آخری زندگی کے اہم ترین خطبے میں فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب خود لباس پہنو تو اسے بھی لباس پہناؤ۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ شوہر کے معیار زندگی اور بیوی کے معیار زندگی میں بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شوہر اچھا کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، آرام دہ زندگی گزارتا ہے تو بیوی بھی اسی کی سہولت کی حقدار ہے۔ لیکن افسوس کہ بعض گھروں میں صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ شوہر اپنے لیے مہنگا موبائل خرید لیتا ہے، نئے کپڑے بنوا لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ تفریح پر چلا جاتا ہے مگر بیوی کی ضروریات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بیوی پر خرچ کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح استطاعت کے مطابق بیوی کا خرچہ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کے خرچے کا وہ ذمہ دار ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں اور بیوی کے اخراجات کو نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بیوی پر خرچ کیا گیا مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔ ذرا سوچیں، بیوی کو کھانا کھلانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کے لیے لباس خریدنا، گھر کے اخراجات برداشت کرنا، یہ سب اللہ کے ہاں اجر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں چندہ دینا یا نفلی صدقہ کرنا ہی بڑی نیکی ہے، حالانکہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، اگر شوہر مالی طور پر کمزور ہے تو اسلام اس پر اس کی طاقت
سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، لیکن جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بیوی کا خرچہ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے معاملہ بہت سنگین ہے۔ بعض عورتیں سال ہا سال صبر کرتی رہتی ہیں، وہ اپنی ضروریات چھپاتی ہیں، بچوں کی خاطر برداشت کرتی ہیں، لیکن دل ہی دل میں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ شوہر اگر اس درد کو محسوس کر لے تو شاید بہت سے گھر بکھرنے سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ یہی حقیقی مردانگی ہے۔ حقیقی مرد وہ نہیں جو گھر میں سختی کرے یا اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ حقیقی مرد وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کے حقوق ادا کرے اور ان کے چہروں پر خوشی لائے۔ آج معاشرے میں کئی تنازعات بڑی جڑ مالی ناانصافی ہے۔ بعض شوہر بیوی کو خرچ دینے کے بجائے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بہت خرچ کرتی ہو، تمہاری ضروریات ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ اکثر اوقات عورت صرف بنیادی ضروریات کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، نہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے اور نہ بخل کی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، کیونکہ ان کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن مال و دولت ساتھ نہیں جائے گی، لیکن اعمال کا حساب ضرور ہوگا۔ ذرا تصور کریں، اگر قیامت کے دن ایک بیوی اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جائے اور کہے، یا اللہ، اس شخص نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، میری ضروریات پوری نہیں کی، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے عقل مند وہی ہے جو آج ہی اپنا محاسبہ کر لے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کی عزت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی آمدنی کے مطابق اس پر خرچ کرتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نیکی کو جاری رکھیں، اور اگر کہیں کمی ہے تو آج ہی توبہ کریں اور اصلاح کی نیت کریں۔ یاد رکھیں، عورت صرف روٹی اور کپڑے کی محتاج نہیں ہوتی، اسے محبت، عزت، توجہ اور احساس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب شوہر محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں آمدنی کم ہے لیکن محبت زیادہ ہے، اس لیے وہاں خوشی ہے، اور کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں مال بہت ہے لیکن حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اس لیے وہاں سکون نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ کی امانت سمجھو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی ضروریات پوری کرو، اس کی عزت کرو، اس کے دل کو مت توڑو۔ ناظرین، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے گھروں کے اکثر مسائل خود بخود ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔